بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کو آج کل بالکل اسی شعر والی صورتحال کا سامنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیہ کو آگے بڑھانے پر تعینات جو اینکرز اور یوٹیوبرز ہیں وہ آج کل ہاتھ دھو کر مریم نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف وہی منفی ہتھ کنڈے اور پروپیگنڈا مہم استعمال کی جا رہی ہے جو خود محترمہ مریم نواز شریف نے یا ان کے ایما پر خاتون برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے خلاف استعمال کی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پر ویڈیوز بھی بنائی تھیں۔ اب بالکل ویسا ہی بڑے طریقے سے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم لانچ کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بڑے منظم انداز میں چلائی گئی مہم کے حوالے سے اب مزید سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف جو یہ پروپیگنڈا ہے خود ان کے اپنے دوستوں اور سرپرستوں کا شروع کیا ہوا ہے، اور اس گیم میں ملک کا سب سے بڑا میڈیا ادارہ جنگ جیو نیوز گروپ بھی ملوث ہے۔ بڑی ناظرین بڑا انکشاف ہوا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف حالیہ جو پروپیگنڈا مہم شروع ہوئی اس کا جو آغاز ہوا جس ایونٹ سے اور جہاں سے پھر اس کو بوسٹ ملا، اس کے پیچھے پاکستان کا سب سے بڑا اور طاقتور ادارہ جنگ جیو نیوز گروپ شامل تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کا اس گروپ کو چہیتا سمجھا جاتا ہے۔ آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہر دور میں ہر آمر کے ساتھ اگر کوئی صفحے اول میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ جنگ جیو نیوز گروپ ہے، اور اس وقت بھی جو موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اسی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ناظرین، اب باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ مریم نواز شریف پر جاری فرینڈلی فائرنگ کا آغاز کہاں سے ہوا اور کیوں ہوا، اور آنے والے دن ان کی حکومت کے لیے کتنے مشکل ہو سکتے ہیں۔ چچا بھتیجی کے خلاف یہ گھیرا تنگ ہوتے دیکھ کر پی ٹی آئی والے خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، اور کپتان کے حامی یوٹیوبرز اس سنسنی خیز فرینڈلی فائرنگ کی کمنٹری اپنے اپنے وی لاگز میں بڑے دلچسپ انداز میں کر رہے ہیں۔ ایک اور سنسنی خیز خبر یہ سامنے آئی ہے کہ تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی سے سانحہ مرید کے دوران گرفتاری کے موقع پر ایک سیٹلائٹ فون بھی برآمد ہوا ہے۔ اس فون کے ذریعے وہ کس ملک میں کس کے ساتھ رابطے میں تھے، یہ سنسنی خیز انکشاف بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، پنجاب میں صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال کو ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ بنائے جانے کی وجہ سے کیا مریم نواز کی حکومت عملاً فارغ یا ہائی جیک ہو چکی ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ اہم معلومات ہیں جو اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان اور عاصم منیر کے درمیان اڈیالہ جیل مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہونے کی اطلاعات ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کپتان کی طرف سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی اجازت نہیں ملی۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، چونکہ جو ٹریک 2 مذاکرات ہیں، ٹریک 2 مذاکرات اڈیالہ جیل میں جاری ہیں۔ بالواسطہ طور پر ہم آپ کو بتا چکے ہیں سابقہ ویڈیوز میں کہ اس میں 2 سینئر قانون دان شامل ہیں، ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس شامل ہیں اور دو ریٹائرڈ جرنیل شامل ہیں۔ تو یہ جو مذاکرات جاری ہیں ان کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ تاثر یہی تھا کہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے، وہ جو ہی اپنا اقتدار سنبھال لیں گے تو سب سے پہلا کام ہو
لانگ مارچ والا کریں گے، لیکن کپتان نے اس کی اجازت نہیں دی، جس سے ان خبروں کو تقویت ملتی ہے کہ پس پردہ مذاکرات جاری ہیں، اور جو مریم نواز کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کی ابھی ہم تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کو اور راول پنڈی کو اب الگ الگ نظروں سے دیکھ رہی ہو پی ٹی آئی اور اس کی قیادت۔ ناظرین، اب عمران خان نے اپنی احتجاجی سیاست کا رخ زرداری گروپ کی طرف موڑ دیا ہے، اور اب کراچی اور حیدرآباد میں احتجاجی ریلیاں کرنے کا اعلان کیا گیا ہے خان کی منظوری سے۔ اس میں کیا سائنس ہے یہ بھی تفصیل کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین کرام، جنگوں میں فرینڈلی فائرنگ دو تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک فائرنگ یہ ہوتی ہے کہ دو دوست ممالک کی افواج غلط فہمی کی وجہ سے ایک دوسرے پر فائرنگ یا گولہ باری کر دیتی ہیں۔ دوسرا واقعہ جو فرینڈلی فائرنگ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرینڈلی فائرنگ نہیں ہے، وہ یوں ہوتا ہے کہ کسی ملک کی فوج دشمن فوج کو کسی جس طرح ایک فوگ ہوتی ہے، یا کوئی آندھی چل رہی ہوتی ہے، یا کوئی ایسے ماحول بارش ہو رہی ہوتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی دوسری طرف کی کیا صورتحال ہے، یا بادل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو اپنی دوست فوج سمجھ کر اس سے بے پرواہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی طرف سے اچانک فائرنگ شروع ہو جاتی ہے یا گولہ باری ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی فرینڈلی فائرنگ کی ایک قسم ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ اصل فرینڈلی فائرنگ نہیں ہے۔ جو تیسرا معاملہ ہے اصل میں وہ دوسرا معاملہ ہے جو سب سے خطرناک ہوتا ہے، کہ آپ کے جو حقیقی دوست ہیں وہ کسی وجہ سے خفیہ دشمن بن جائیں، یا اچانک دشمنی پیدا ہو جائے ان کے دل و دماغ میں، اور پھر وہ باقاعدہ منصوبہ بنا کر اچانک چھپ کر آپ پر حملہ کر دیں۔ یہ حملہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فوج اس کی توقع نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ وہ انہیں اپنا دوست سمجھ رہی ہوتی ہے، اپنا فرینڈ سمجھ رہی ہوتی ہے، اور یہ جو فرینڈلی فائرنگ ہے وہ سب سے زیادہ مہلک اور جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کو اسی تیسری قسم کی فرینڈلی فائرنگ کا سامنا ہے، اور اس کا آغاز ملک کے سب سے بڑے میڈیا ادارے کے خود کو کیموفلاج کر کے کیا ہے میڈیا ادارے نے، یعنی میڈیا ادارے نے جو اس کی براہ راست پبلیکیشنز ہیں یا نشریاتی ادارے ہیں، ان کے ذریعے یہ فرینڈلی فائرنگ نہیں کی گئی، بلکہ یہ کیموفلاج کر کے کی گئی ہے۔ لیکن یہ معاملہ بھی چھپ نہیں سکا اور راز فاش ہو گیا ہے۔ بڑی خبر، بریکنگ نیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کا یہ چینل، کہ یہ جو فرینڈلی فائرنگ ہوئی ہے مریم نواز پر، اس کے پیچھے جنگ جیو نیوز گروپ ہے، اور مریم نواز کا جو چیف میڈیا کوآرڈینیٹر ہے اس صورتحال پر جنگ جیو نیوز گروپ پر سخت برہم ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ جنگ کے اشتہارات میں فوری طور پر بڑے پیمانے پر کٹوتی لگانے، اور ان کی پیمنٹس جو ہیں، جو پہلے اشتہارات چھپ چکے ہیں ان کی پیمنٹس میں تاخیر کا حکم جو زبانی وربل آرڈر جاری ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وفاق اور پنجاب حکومت سے سب سے زیادہ جو مال ہے سرکاری اشتہارات کی صورت میں، وہ جنگ جیو نیوز گروپ ہی کھا رہا ہے، یا کھا رہا تھا کہہ لیں، کیونکہ اب تو صورتحال بدل گئی ہے پچھلے 4-5 روز سے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سینیٹر پرویز رشید کی طرف سے جو وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کے چیف میڈیا کنسلٹنٹ یا چیف میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز، وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف کو اس حوالے سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جس یوٹیوب چینل ٹاک شاک پر محسن بیگ کا متنازع انٹرویو چلایا گیا اسے جنگ جیو نیوز گروپ ہی آپریٹ کرتا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ مریم نواز کیمپ نے جب محسن بیگ کے انٹرویو کے حوالے سے رپورٹ مانگی تو پھر جو تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس گروپ کو جنگ جیو نیوز گروپ آپریٹ کرتا ہے ٹاک شاک چینل کو۔ پہلے یہ ایک پرائیویٹ چینل تھا اور اسے
وہ خود جو رپورٹر ہیں جنگ جیو نیوز گروپ کے، وہ اسے آپریٹ کرتے تھے، ان کا اپنا ذاتی چینل تھا۔ پھر کسی معاہدے کے تحت اس چینل کو، اس یوٹیوب چینل کو آن کر لیا جنگ جیو نیوز گروپ نے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اس وقت آپ اسے جو ٹاک شاک ہے اس کو جنگ جیو نیوز گروپ کی فرنچائز بھی قرار دے سکتے ہیں۔ ناظرین، اس متنازع انٹرویو میں محسن بیگ کے ساتھ جو سوالات و جوابات والا فیز ہے جو کیا گیا، جو نشست کی گئی، وہ ایک سینئر رپورٹر ہیں اعزاز سید، ان کا تعلق بھی جنگ جیو اور دا نیوز گروپ کے ساتھ ہے، اور وہ پچھلے 15-20 سالوں سے اسی گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ محسن بیگ خود بھی ایک نیوز ایجنسی آن لائن اور ایک اخبار روزنامہ جناح کے مالک ہیں، اور ملک کے ایک با اثر صحافی مانے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو زیادہ اہم شناخت ہے وہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خاص دوست ہونے کے حوالے سے ہے، بڑا رازدان دوست۔ اس لیے اس سارے معاملے کو یار لوگ بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں کہ محسن بیگ نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا کہ مریم نواز کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں رہی، بلکہ یہ انکشاف بھی کیا کہ پنجاب کی جیلوں سے ملزموں کو نکال کر جعلی پولیس مقابلوں میں مارنے کا دھندا، جو یہ مارے جا رہے ہیں لوگ ملزمان، ان کے مخالفین سے کروڑوں روپے لے کر کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا کچھ جو انڈر ورلڈ ہے اس کی گیم کا حصہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ پنجاب حکومت کے جو مختلف محکمے ہیں، پنجاب پولیس اور CCD سمیت، وہ عملاً کرائے کے قاتل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک میسج دیا محسن بیگ نے جنگ جیو دا نیوز گروپ کی جو فرنچائز ہے ٹاک شاک یوٹیوب چینل، اس کے ذریعے۔ ناظرین، محسن بیگ نے اس انٹرویو میں یہ پیش گوئی بھی کی ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ جن سے یہ صاف نظر آنے لگ جائے گا کہ پنجاب حکومت اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے محروم ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ بیوروکریسی اور پولیس کو اوپر سے طاقتوروں نے اشارہ کر دیا ہے، اور نئے تعینات ہونے والے صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال کو پنجاب کا ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ بنایا جا چکا ہے، اور بیوروکریسی و پولیس اس وقت وزیر اعلیٰ مریم نواز کے احکامات کو اس خلوص اور دلچسپی سے انٹرٹین نہیں کر رہی جس خلوص اور دلچسپی سے وہ ماضی میں، یعنی جو پچھلے 1.5-2 سال ہیں، اس کے دوران وہ ان پر عمل درآمد کرتی رہی ہے۔ ناظرین، رازدان حلقے مریم نواز کے ساتھ اس اچانک سوتیلی ماں والا سلوک شروع ہو جانے کی جو وجہ ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو 2 سال کی توسیع دینا چاہتے ہیں، جبکہ GHQ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو دوسری مرتبہ عاصم منیر صاحب کا جو دوسری مرتبہ تقرر ہے وہ پورے 5 سال کے لیے آرمی چیف بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس تنازع کے حوالے سے اگلے 3 ہفتے بہت اہم ہیں، اور 16 نومبر سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے جو اگلے 3 ہفتے ہیں جو یہ کشیدگی چل رہی ہے تخت لاہور اور تاج GHQ راولپنڈی کے درمیان، یہ جو کشیدگی چل رہی ہے اس حوالے سے اگلے 3 ہفتے بہت اہم ہیں، اور 16 نومبر سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو اونٹ ہے وہ کسی ایک کروٹ بیٹھ جائے گا، کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے تقرر کی مدت پوری ہونے میں جب ابھی 1.5-2 ہفتے باقی ہوں گے تو اس وقت سے پہلے اہم فیصلے کر لیے جائیں گے۔ یہ طے کر لیا گیا ہے راولپنڈی میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس میں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس حوالے سے ناظرین ایک موقف یہ اختیار کیا جا رہا ہے
کہ آرمی چیف کے عہدے میں 2 سالہ توسیع یا 5 سالہ نئے تقرر کا نوٹیفیکیشن وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخطوں سے جاری ہونا ہے، اور ان کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر کی خواہش کے برعکس نوٹیفیکیشن وہ جاری کریں۔ اس لیے یہ سارا فسانہ اپوزیشن کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے، اور اس حوالے سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہ موقف رکھنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک پر اسٹیبلشمنٹ کا شکنجہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ کسی وزیر اعظم کو آرمی چیف کے حکم سے سرتابی کی مجال ہی نہیں ہے۔ یہ موقف بھی بہت وزنی ہے ناظرین، لیکن یہ جو جنگ جیو دا نیوز گروپ نے ایک شب خون مارا ہے محسن بیگ کے ذریعے اور اعزاز سید کے ذریعے محترمہ مریم نواز شریف پر اور ان کی حکومت پر، اس کو پھر آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جبکہ ایک تیسری سازشی تھیوری یہ چل رہی ہے کہ میاں نواز شریف جنرل عاصم منیر کو 5 سال کا نیا تقرر دینے پر آمادہ ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ میں شرط یہ رکھ دی ہے کہ پہلے محترمہ مریم نواز شریف کو اگلے 3 یا 3.5 سال کے لیے وزیر اعظم پاکستان بنایا جائے۔ ناظرین، اصل حقیقت کیا ہے اس کے سامنے آنے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت والی صورتحال ہے، اور آنے والے دنوں میں اب روزانہ کی بنیاد پر ایسے بڑے بڑے اور چونکا دینے والے اقدامات سامنے آئیں گے کہ جن کی وجہ سے پھر جو اصل حقیقت ہے وہ خود بخود واضح ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سانحہ مرید کی کہ حکومت کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی سے دیگر کئی مشکوک اشیاء کے ساتھ ساتھ ایک موبائل فون بھی برآمد ہوا ہے، جس سے وہ افغانستان میں کسی کے ساتھ رابطے میں تھے۔ سانحہ مرید کے فوری بعد افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جو 2 مذمتی بیانات جاری کیے وہ بڑے چونکا دینے والے تھے۔ ان کی تفصیل ہم نے آپ کو سابقہ ویڈیوز میں بتائی کہ ان کا اور ان کا کوئی کنیکشن نہیں بن رہا تھا ان مذمتی بیانات کا، کہ وہ اچانک افغان طالبان کو کیا درد جاگ اٹھا ہے ٹی ایل پی کا۔ لیکن اب یہ جو انکشاف سامنے آیا ہے اس کی وجہ سے جب ہم اس کو لنک کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو بیانات جاری کیے وہ بھی ان خدشات کو تقویت دے رہے ہیں کہ ٹی ایل پی خطے میں کسی گریٹ گیم کا حصہ بن چکی تھی یا بننے جا رہی تھی۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو سعد رضوی ہیں ان سے ایک سیٹلائٹ فون برآمد ہوا ہے، اور اس سیٹلائٹ فون کے ذریعے وہ افغانستان میں کسی سے رابطے میں تھے، اور 1 سے زیادہ نمبروں پر وہ رابطے میں تھے، لیکن وہ نمبر اب بند ہیں، اور سانحہ مرید کے اسے روکنے کی ویسی ہی کوشش تھا۔ یہ جو کوئی نئی گریٹ گیم میں سعد رضوی اور ٹی ایل پی شامل ہو چکے تھے یا شامل ہونے جا رہے تھے، اسے روکنے کے لیے پھر نون لیگ نے اسی طرح کا ایک آپریشن کیا ہے بڑے طریقے سے، انہیں ٹریپ میں لا کر، جس طرح سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذریعے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے اور وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے علامہ طاہر القادری کے انقلابی سیاست کرنے کے منصوبے کی ہوا نکال دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ اس کے بعد پھر علامہ طاہر القادری سنبھل نہیں سکے، اور صرف ایک انہوں نے ادھورا احتجاجی دھرنا دیا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر، لیکن پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے عمران خان سے بہت پہلے ہی۔ ناظرین، ایک اور سینہ گزٹ یہ چل رہا ہے کہ ٹی ایل پی دراصل آئی ایس آئی کا اثاثہ ہے یا اثاثہ تھا، اور آئی ایس آئی ہی نے سعد رضوی کو اس لانگ مارچ پر نکالا تھا۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ ایم آئی اور وزارت داخلہ نے خطرے کی بو سونگھ کر اچانک سارے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور پھر اچانک وہ آپریشن کر ڈالا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں
کہ جس طرح پنجابی کی ایک بڑی مشہور نظم ہے کہ لڑائی مجھاں دی تے خرابہ پٹھیاں دا، یعنی لڑائی بھینسوں کی اور جو تباہی ہے وہ کھیت اور کھلیان کی، کہ وہ ان کی جو پاؤں کے تلے کچلے جاتے ہیں۔ سرائکی میں سے کہتے ہیں کہ بھڑن میہی پٹیجن بوٹے، اور یہ جو ٹی ایل پی ہے یہ ایک بوٹے ثابت ہوئی ہے جو پٹیج گئے ہیں، پر سرائکی میں کہتے ہیں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اکھڑ گئے ہیں، اس کے پاؤں تلے آ کر، بھینسوں کے پاؤں تلے آ کر مسلے گئے ہیں۔ اور یہ جو لڑائی ہے یہ ٹی ایل پی بھی شاید ٹی ٹی پی کے نقشے قدم پر چلنے کی طرف جا رہی تھی، یا افغان طالبان کے ساتھ مل کر پورے خطے میں کوئی بڑا اسلامی انقلاب نام کا کوئی ایسا ایونٹ لانا چاہ رہی تھی۔ اس حوالے سے جو بھی صورتحال ہوگی وہ سعد رضوی کو سامنے لائے جانے کے ساتھ ہی واضح ہو جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔